الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، ایک مشہور روایت اور حدیث آپ نے سنی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی آدمی گواہی دے، اور دوسری بات و اقام الصلاۃ، آدمی نماز قائم کرے. تیسری بات و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو آدمی ادا کرے. اور چوتھی بات و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے. اور 5ویں بات و حج البیت، بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو. یہ حدیث مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی، اور اسی طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اس لیے کہ اس مبارک حدیث میں اسلام کی 5 بنیادیں بتائی گئی. اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد حج ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلا نمبر ہے نماز کا. اب آپ ان ارکان میں اگر غور فرمائیں گے تو جب ایک آدمی اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کو بٹھاتا ہے، صدق سے اس کا یقین رکھتا ہے، سچے دل سے اس کا یقین رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، تو آدمی کا جسم
خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس پاک پروردگار کی الوہیت کا میں نے اقرار کیا اور جس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راہبر اور رہنما ہونے کا میں نے اقرار کیا، اس اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو جھکا دوں۔ چنانچہ نماز اسی کا منظر ہے، اس اللہ کا حکم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ انسان کے جسم میں سب سے مقدس حصہ سر ہے، اس سر کو، پیشانی کو، ماتھے کو زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ یہ انتہائی درجے کی عاجزی ہے کہ اپنی ناک اللہ کے سامنے رگڑ رہا، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رگڑ رہا، میری کوئی عزت نہیں اے اللہ، تیری ذات عالی کے سامنے میرا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے جسم کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا۔ یہ ہے نماز۔ یہ کیوں پیش کر رہا؟ اس اللہ کی محبت میں۔ پھر اس اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اس مال میں سے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اور کچھ حصہ زکوٰۃ کا نکال کر یہ تصور دے رہا کہ اے اللہ مال بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، جیسے جسم تیرا دیا ہوا ہے، روزانہ 5 مرتبہ میں اس کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، مال بھی تیرا دیا ہوا ہے، اگر تو سارا مال لٹانے کا حکم دے دے تو میں اس پر بھی تیار ہوں۔ تو نے سال میں ایک مرتبہ مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سال میں ایک مرتبہ اس زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں۔ پھر رمضان آیا، اے اللہ تیرا حکم ہے، تیری منشا ہے، تیری رضا ہے کہ میں کھانا پینا اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ دوں، بس تیری محبت میں، تیری چاہت میں نے کھانے کو بھی چھوڑ دیا، پینے کو بھی چھوڑ دیا، اپنی ساری خواہشات کو بھی چھوڑ دیا، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میں نے اسی طرح سے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ میں نے آنکھ کو بھی گناہ سے بچانا، زبان کو بھی گناہ سے بچانا ہے، کان کو بھی اپنے گناہ سے بچانا ہے، ہاتھ اور پیر کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ۔ پھر اس کے بعد حج کا نمبر آتا ہے۔ اس روزے سے اللہ جل جلالہ سے اتنا تعلق قائم ہو گیا کہ اب میں تو کچھ رہا ہی نہیں، میں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں مٹا دیا، اللہ کی معرفت میں، محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دیا، اپنی زیب و زینت کی ساری چیزوں کو میں نے اتار دیا، اور ایک کفن کی طرح کا سفید لباس لپیٹا جسم پر، سر سے ٹوپی بھی اتار دی، پیروں سے جوتے بھی اتار دیے، اور خوشبو بھی نہیں لگانی، اور تیل بھی نہیں لگانا، اور کنگا بھی نہیں کرنا، اور جسم بھی میلا کچیلا، اس طرح سے لے کر چیختے چیختے زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی آوازیں لگاتے 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 بیت اللہ تک پہنچنا، اور پھر جناب عمرہ کر کے اس کے بعد مینا میں جانا، وہاں یہی آوازیں، وہاں یہی صدائیں، اور اس کے بعد عرفہ میں جا کر وہاں یہی صدائیں، یہی چیخنا، یہی رونا، یہی دھونا، اے اللہ سب چھوڑ آیا ہوں، خاندان چھوڑ دیا، قبیلہ کنبہ چھوڑ دیا، اپنی زیب و زینت چھوڑ دی، راحت کا آرام سارا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد مزدلفہ کے پھیرے، پھر اس کے بعد بیت اللہ کے ارد گرد چکر کاٹنا، پھر دیوانوں کی طرح چکر کاٹنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے،
یہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے، اسے نہ اپنی راحت کا احساس، نہ اپنے آرام کا احساس، نہ اچھے کپڑے پہننے کا احساس، نہ اسے خوشبو اور کنگھے کا احساس، نہ اسے جسم کو جو ہے بنانے اور سنوارنے کا احساس، نہ اسے ناخن کے تراشنے کا احساس، نہ اسے بال کے کاٹنے کا احساس لگا ہوا ہے۔ سب کچھ بلا دیا کس کے لیے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہے فلسفہ حج، اس کو کہتے ہیں فلسفہ حج۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام کا آخری رکن ہے، الحمدللہ جزاک اللہ، اسلام کا آخری رکن، اور سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت آئی۔ بچہ اس کو تھوڑا سا پیچھے کرا کرے، اس طرح سے سب کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت آئی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 9 میں نہیں تشریف لے گئے، سن 10 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 10ویں سال، اپنے انتقال و وفات سے 3 ماہ پہلے، یعنی ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، بس اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ اپنے رفقا کے ساتھ میں ایک سفر، طویل سفر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے منادی اور اعلان کروا دیا کہ جو میرے ساتھ حج کے لیے چلنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ خوش نصیب پروانے، خوش نصیب دیوانے، خوش نصیب محبت کرنے والے، خوش نصیب جان نثار، جان نثاروں کا ایک لشکر امنڈ کر آ گیا اور مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے، اور حج کے سفر کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں یہ سفر ہونے لگا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے سفر شروع فرمایا، ذوالحلیفہ پر آ کر آپ رکے، اور ظہر کی نماز آپ نے وہاں ادا فرمائی، اور وہاں یہ دن آپ نے یہاں ہی گزارا، اور اگلے دن صبح کو آپ نے یہاں سے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں تک نظر پہنچتی سفید ہی سفید لباس، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہی بلند تھی، اور کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ جہاں تک نظریں پہنچتی تھی سب یہی ایک عجیب منظر تھا، اور یہ ایک عجیب منظر آج زمین و آسمان نے دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد دیکھ سکیں گے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اپنے 1.25 لاکھ اصحاب کے ساتھ حج کا سفر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی حج کی بڑی برکات ہے۔ اب سنیے قرآن کریم کیا کہتا ہے، فرضیت کیسے آئی۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کا حکم ایک نئے اور نرالے انداز سے آیا۔ نماز کا حکم آیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ روزے کی بات آئی، کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ زکوٰۃ کی بات آئی، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب حج کی بات آئی تو حج کو اس طرح سے نہیں ذکر فرمایا کہ حج ادا کرو، اس کے لیے ایک نیا لفظ آیا ہے، سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس کا حکم آنے سے پہلے اللہ نے اپنی عظمت کو ذکر فرمایا، وَلِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو وہ تمام کی تمام ریاکاری کے جو خیالات اور وسوسے تھے ان سب پر پانی پھیر دیا، وَلِلَّهِ، حج تو اللہ کے لیے ہوگا بھائی۔ پھر کیا فرمایا، کس پر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، سب انسانوں پر ہے، سارے انسانوں پر ہے حج،
سب انسانوں کے لیے ہے کہ اس کی برکت اور اس کے فوائد اور اس کی خیریں حاصل کریں۔ پھر اگلا جملہ آیا جس میں تھوڑی سی نرمی اور تسلی آ گئی، من استطاع الیہ سبیلا، جانا تو سب کو چاہیے، اتنی مقدس عبادت ہے، مگر سب نہیں جا سکتے، تو من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو وہ لازمی اور ضرور جائے۔ پھر سنیے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، سب کو جانا چاہیے، اتنی مقدس عبادت ہے، اتنی بلند و بالا عبادت ہے۔ اچھا سب نہیں جا سکتے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں جانے کی استطاعت ہو وہ ضرور جائے۔ اور اگلا جملہ سنیے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس آدمی پر حج فرض ہو گیا اور استطاعت اسے تھی اور وہ نہ گیا، تو اس نے گویا کہ کافرانہ عمل کیا، کافروں والا عمل کیا۔ جو کافر حج کے منکر ہیں وہ والا عمل اس نے کیا، لہذا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا ہی نقصان کیا، اللہ کو تمہارے حج کی نہیں ضرورت ہے۔ اب اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادن وراحلتن تبلغه الی بیت اللہ، جس آدمی کے پاس زاد راہ موجود ہو، سواری موجود ہو۔ زاد راہ موجود ہونے کا معنی بتاتا ہوں، معنی یہاں سے بیت اللہ تک پہنچنے کا خرچہ کرائے کا، وہاں سے واپس آنے کا خرچہ جس کو آپ کہتے ہیں آنے جانے کا خرچہ موجود ہو۔ نمبر 2، جتنا عرصہ وہاں رہے گا، 20 دن رہتا ہے، 40 دن رہتا ہے، وہاں 40 یا 20 دن رہنے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، یا خاص طور پر حج کے ایام میں رہنے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اور جتنے دن گھر سے غائب رہے گا گھر والوں کے اخراجات بھی اس کے پاس موجود ہوں۔ کتنا؟ آنے جانے کا خرچ ہو، نمبر 2 جتنا وقت وہاں گزارے گا وہ خرچ بھی موجود ہو، اور نمبر 3 جتنا وقت گھر سے غائب رہے گا گھر کے اخراجات بھی موجود ہوں۔ جس شخص کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر حج فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنیے، فرمایا جس کے پاس زاد راہ موجود ہے اور اتنا انتظام موجود ہے کہ وہ بیت اللہ جا سکتا ہے مگر وہ نہیں گیا، اگلا جملہ سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا، فلا علیہ، کوئی غم کی بات نہیں ہے، ان یموت یہودیا او نصرانیا، اگر یہ یہودی ہو کے مرے تو مر جائے، اگر یہ نصرانی ہو کے مرے تو مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت آپ جانتے ہیں، آپ کا پیار امت کے ساتھ آپ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جوان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ جوان یہودی لڑکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس یہودی لڑکے نے یوں اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ تو یہودی ہی تھا، کہ باپ مجھے اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، تو باپ نے یہ کہا اطیع ابا القاسم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، مان لو۔ تو اس نے جیسے باپ کی رضا دیکھی تو فوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس اللہ نے اس کو بچا لیا، میری وجہ سے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ کہا اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی، گویا کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی مگر جنت میں چلا گیا۔
اور ادھر کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، زندگی میں ایک بار حج آیا ہے پھر بھی وہ نہیں کرتا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیارا دین لے کر آئے ہیں اس میں سختی نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ حج ہر سال صاحب نصاب پر ہوگا یا ایک بار؟ جیسا کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہر سال دینا پڑتی ہے، مال ہے تو ہر سال زکوٰۃ دینا پڑتی ہے، کیا حج ہر سال کرنا پڑے گا؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول حج ہر سال کرنا پڑے گا؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول حج ہر سال کرنا پڑے گا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کر دوں تو تمہارے اوپر لازم اور فرض ہو جائے گا صاحب استطاعت کو ہر سال زکوٰۃ کی طرح پھر حج کرنا ہوگا، اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، صرف یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے ادا کر لیا اس کے بعد جتنا پیسہ ہو جائے اس پر فرض نہیں ہے، فرض اس نے ادا کر لیا، جائے ہر سال جائے حج کرے ثواب کی بات ہے، نہ کرے گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی کے پاس استطاعت تو ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس حج کی استطاعت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ والدہ کو بھی ساتھ لے جاؤں، اس انتظار میں کہ تھوڑے سے پیسے اور ہو جائیں تو اگلے سال چلا جاؤں گا، والدہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، یہ گناہ گار کو ہو رہا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد ابھی ماں پر فرض نہیں ہے، اس پر فرض ہے۔ کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جب تک ماں باپ کو نہ کرایا جائے خود کرنا درست نہیں ہے، غلط ہے۔ جس کے پاس مال ہے اس پر حج فرض ہے، خاتون خانہ کے پاس مال ہے اس پر حج فرض ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے اس پر نہیں ہے۔ البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کے آنے اور جانے کا خرچ بھی موجود ہو، اور جتنا عرصہ وہ وہاں گزارے گی اتنا خرچ بھی ہو، اور اس عورت کے ساتھ محرم کا خرچ بھی موجود ہو۔ ایک محرم اپنا خرچ لگا کے جا رہا ہے، بھائی عورت سے کہہ رہا ہے بہن میں جا رہا ہوں، میرے اوپر حج فرض ہے، تمہارے اوپر بھی حج فرض ہے، میں محرم ہوں آپ کا، میرے ساتھ حج پہ چلیے، اس عورت کے ذمہ حج فرض ہے، نہیں کرے گی گناہ گار ہوگی، سخت ترین گناہ ہوگا۔ نہ معلوم آئندہ سال تک زندگی رہے یا نہ رہے، اور آئندہ سال اگر زندگی نہ رہی دنیا سے چلا گیا تو حج اس کا فرض اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا جب تک کسی کو متبادل نہیں بھیجے گا، حج بدل نہیں کرائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائی۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اس وقت ذکر کرنے کا اس لیے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ حج کی درخواستیں سرکاری سطح پر بھی پرائیویٹ سطح پر بھی حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، اور لوگ انتظام کر رہے ہیں، اور لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی محبت ڈالی ہے وہ اندر سے تڑپ رہے ہیں۔ کسی طرح سے انتظام ہو جائے، کسی طرح سے انتظام ہو جائے، اور جو آدمی اپنے رب سے جتنا مانگے گا اللہ اس کے لیے غیب سے انتظام کرے گا۔ اس کا معاملہ سارا پیسے سے نہیں ہوتا بھائی، اس کا معاملہ براہ راست اللہ کی محبت سے ہوتا ہے، براہ راست اللہ کے تعلق سے ہوتا ہے۔ ایسوں کو بھی دیکھا ہے جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر واپسی ہو گئی ہے، ایسوں کو بھی دیکھا ہے مکہ جا کر بھی حج نصیب نہیں ہوا، اور ایسوں کو بھی دیکھا ہے کوئی سبب پاس نہیں تھا، اچانک بیت اللہ پہنچ گئے، اللہ نے پہنچایا۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے سبب، فرض بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تو دو کام کرے۔ نمبر 1، اپنے لیے دعا کریں کہ اے اللہ میرے لیے حج کا انتظام فرما، میں شوق رکھتا ہوں، اے اللہ مجھے ذوق ہے، اپنے اللہ کو اپنی محبت دکھائیں، اپنے اللہ کو اپنا رو کر تڑپ کر اپنی حاجت دکھائیں
ایک ماں جو انسان سے محبت کرتی ہے، بچہ اس کے سامنے تڑپتا ہے تو ماں حاجت نہیں پوری کرتی. ماں تو ماں ہے، وہ اللہ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. اس رب کے سامنے تڑپ تو دکھائیں. نمبر 2، دوسرا کام یہ کرنا ہے، آپ کے گرد و نواح میں، دوست و احباب میں، جاننے والوں میں جس آدمی پر آپ کو اندازہ ہے کہ اس پر حج فرض ہے، اس کو حج کے لیے تیار کرو، اسے حج کی دعوت دو. یہ مت کہو کہ وہ جانے، اس کا کام جانے. نہیں، وہ بیچارہ لا علم ہے، مسائل نہیں جانتا، شرعی حکم نہیں جانتا. اسے سمجھائیے، بار بار سمجھائیے. اگر آپ کے سمجھانے سے، آپ کے کہنے سے وہ حج کے سفر پر چلا جاتا ہے، بیت اللہ کے پاس جتنی دعائیں کرے گا وہ ساری کی ساری دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں گی. مزدلفہ، منا، عرفات میں جتنی دعائیں وہ کرے گا وہ سب کی دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں گی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنا ایسا ہے جیسے بندے نے خود نیکی کر دی ہے. اس نے حج نہیں کیا مگر سارا ثواب اس کو مل گیا. یہ نہیں جا سکا، اللہ کو طلب دکھائی. جس آدمی پر حج فرض تھا اس کو اس نے دعوت دی، اس کو اس نے تیار کیا، تو اس کی دعاؤں کے اندر پورا اس کو ثواب ملے گا. اور مزے کی بات، اس کا حج قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو مقبول حج کا ثواب ضرور ملے گا. 3 فائدے حج کے. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں بتایا اپنی امت کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کسی جگہ سے محروم نہیں فرمایا. آپ نے فائدے سمجھائے. پہلا فائدہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حج کیا فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس آدمی نے حج کیا اور دوران حج سفر یہاں سے لے کر وہاں جانے تک اور وہاں سے واپسی آنے تک کوئی بےہودہ کام اس نے نہیں کیا، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے گویا کہ آج ہی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے. تو یہ معافی کا وعدہ ہے، حج پر معافی کا وعدہ ہے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. فرمایا ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ آدمی کرتا ہے تو یہ ایک عمرہ پہلے والے عمرے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور حج کا بدلہ تو جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے، حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے. تیسرا فائدہ، اللہ اکبر، تیسرا فائدہ، مگر ایمان رکھنا پڑے گا، مگر یقین رکھنا پڑے گا. کس پر؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. نظر اور آ رہا ہے، دکھنے میں کچھ اور آ رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کچھ اور ہے. ہمیں یقین رکھنا ہے اس ارشاد پر. ہمیں اپنی سوچ کو، اپنی نظر کو جھٹلا دینا ہے. میری نظر کا دھوکہ ہے، میری سوچ کا دھوکہ ہے، میرے خیال کا دھوکہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اب وہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، میں پہلے وہ مثال عرض کرتا ہوں پھر میں وہ حدیث پڑھتا ہوں. لوہا آدمی گرم کرتا ہے، بھٹی میں ڈالتا ہے اسے، لوہار لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے، اور جب بھٹی میں لوہا گرم ہو جاتا ہے اس پر 2-4 چوٹیں جب پڑتی ہیں تو لوہے کے اوپر سے زنگ اتر جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، ستھرائی ہو جاتی ہے. ایسے ہی چاندی اور سونا اس کے اندر سے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے
آگ میں گرم کیا جاتا ہے، اور جب آگ میں وہ گرم ہوتا ہے تو خالص علیحدہ ہو جاتا ہے، کھوٹ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ دونوں کی دونوں عبادتیں، فرمایا ینفیان الفقر والذنوب، یہ فقر و فاقے کو دور کرتے ہیں۔ حج فقر کو دور کرتا ہے، عمرہ فقر کو دور کرتا ہے۔ دیکھنے میں تو پیسہ لگ رہا ہے، دیکھنے میں تو پیسہ لگ رہا ہے، 15 لاکھ کا خرچہ، 15 لاکھ اس کے پاس اضافی رقم پڑی ہوئی تھی اور حج پر چلا گیا، یہ ساری کی ساری رقم خرچ ہو گئی۔ یہ تو بیٹی کی شادی کے لیے میں نے رکھی ہوئی تھی، نئی بیٹی کی شادی جب آئے گی تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے، اس وقت تیرے لیے حج فرض ہے، حج فرض ہے۔ یہ رقم تو میں نے مکان بنانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس وقت تیرے پر حج فرض ہے۔ یہ تو 4 بیواؤں کی شادی کروا سکتا ہوں، نہیں، اس وقت تیرے لیے حج فرض ہے۔ ایک فلسفہ چلتا ہے، ایک لوگوں کی سوچ چلتی ہے، اور ایک غیر مسلم اقوام کی طرف سے ایک امت مسلمہ پر ایک سوال اور اعتراض چلتا ہے، اور امت مسلمہ کی سوچوں کو، نظریات اور عقائد کو اور دین سے پھیرنے کے لیے یہ باتیں چلتی ہیں۔ اتنی بھاری برقم رقم خرچ کرنے کی ضرورت بھلا کیا ہے؟ اتنے 10 غریبوں کا کام بن جائے، 10 بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، 10 بیواؤں کے چولہے جلنے شروع کر دیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیواؤں کے چولہے جلاؤ اور بچیوں کی شادیاں کرواؤ، جو نفلی اموال ہیں، جو اپنے گھر کے اندر ضرورت سے زائد مال اسراف میں جاتا ہے، جو شادی کے موقع پر اسراف لگتا ہے، جو شادی کے موقع پر تبذیر اور فضول خرچی ہے، وہ پیسہ بیواؤں پر لگاؤ، وہ پیسہ یتیم بچیوں کی شادیوں پر لگاؤ۔ مگر حج فرض ہو گیا تو حج کی فرضیت آپ کے ذمہ باقی ہے۔ سب بیواؤں کے گھر میں راشن دے دیا آپ نے، 10 جوان بچیوں کی شادیاں آپ نے کروا دی، حج کی فرضیت آپ کے ذمہ ہے، حج کا فریضہ ہے۔ ابھی نماز جمعہ کا وقت ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں روڈ میں کھڑے ہو کے پانی پلاؤں گا لوگوں کو، پیاسے ہیں، سخت پیاسے ہیں، میں پانی پلاؤں گا۔ پلاتا رہے پانی، جمعہ ساقط ہو جائے گا؟ نماز ظہر اس سے نکل جائے گی، ساقط ہو جائے گی؟ نہیں۔ شریعت کے احکام علیحدہ ہیں بھائی، جو حکم جس جگہ پر ہے اس حکم کی قدر و منزلت پہچانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حج اور عمرہ فقر و فاقے کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، آنکھ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ حج پر پیسہ لگتا ہے، عمرے پر پیسہ لگتا ہے اور پیسے کم ہو جاتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ حج مالداری لے کے آتا ہے، عمرہ مالداری لے کے آتا ہے۔ اس حدیث پر ایمان اور یقین رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی اور حکم کو پورا کرنے کے لیے جو حج پر جائے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی ہلکی؟ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج اللہ نہیں رکھے گا؟ کیا آپ کے فقر و فاقے آپ کے دور نہیں ہوں گے؟ کیا تنگ دستی آپ کی دور نہیں ہوگی؟ حج کے ذریعے سے، عمرے کے ذریعے سے آپ کی تنگ دستی اور فقر دور نہیں ہوگا؟ یہ شیطان، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں جناب بخل سمجھاتا ہے۔ نہیں نہیں، اس میں اتنا پیسہ لگتا ہے، اتنا پیسہ لگتا ہے، اتنا پیسہ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ نہیں، حج غنا لاتا ہے، عمرہ مالداری لے کر آتا ہے۔ حج غنا لاتا ہے، عمرہ مالداری لے کے آتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ یہ غنا اور مالداری لے کے آتے ہیں، فقر کو دور کر دیتے ہیں اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ فقر کو دور کرتے ہیں، گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ جس طرح سے بھٹی کے اندر جب لوہا ڈالا جاتا ہے، اس لوہے سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، اس طرح سے اس حاجی سے فقر صاف ہو جائے گا، اس حاجی سے گناہ بھی صاف ہو جائیں گے، مگر یقین ہو
تو خلاصہ کلام یہ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب کے سب بیت اللہ جائیں۔ اچھا یا اللہ سب نہ جا سکیں تو پھر کیا کریں؟ کہا اچھا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھے وہ پہنچے۔ کیا استطاعت ہے؟ آنے جانے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، جتنا عرصہ وہاں رہے گا وہاں کا خرچ موجود ہو، اور جتنا عرصہ گھر سے غائب رہے گا بیوی بچوں کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، اور یہ سامان یہ پیسہ اس وقت اس کی ضرورت سے زائد ہے، جو اس وقت کی حکومت کی طرف سے یا ٹریول ایجنٹس کی طرف سے جو رقم وصول کی جاتی ہے، اتنا پیسہ اگر آپ کے پاس موجود ہے اور وہ آپ کی حوائج اصلیہ سے اضافی پیسہ ہے اور وہ سیونگ میں رکھا ہوا ہے، خرچ میں نہیں ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر حج فرض ہے۔ مرد پر فرض الگ ہے، عورت کے پاس نصاب ہے اس پر الگ فرض ہے، باپ پر ہے اس پر الگ فرض ہے، بیٹے کے پاس نصاب ہے اس پر علیحدہ فرض ہے۔ یہ فرض ساقط نہیں ہوگا جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ دو کام کر لے، ایک تو اللہ سے مانگے کہ اللہ میں بھی شوق رکھتا ہوں، ضروری تو نہیں ہے کہ فرض ہوگا تو کریں گے، اللہ میں بھی شوق رکھتا ہوں حج کا، اللہ میری بھی تڑپ ہے، میری بھی چاہت ہے کہ میں ایک مرتبہ تیرے دروازے پر حاضری دوں، میں ایک مرتبہ تیرا گھر دیکھوں، میں ایک مرتبہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کروں، میں ایک مرتبہ مزدلفہ اور عرفہ اور مینا کے پھیرے اور چکر لگاؤں اور محبت میں گھومتا پھرتا رہوں، میری بھی چاہت ہے۔ اللہ سے اپنا لو لگاؤ، اللہ سے اپنا جذبہ ظاہر کرو اللہ کے سامنے۔ اور دوسرا، جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو حج کے لیے تیار کرو۔ جب آپ نے کسی کو حج کے لیے تیار کیا اور اس پر حج فرض تھا، آپ کے کہنے کے بعد وہ حج پہ چلا گیا، جتنا ثواب اس کو وہاں ملے گا، جس عمل کا ثواب اسے ملے گا، وہ سارا کا سارا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔